ارمغان جو ہے وہ اپنا آن لائن فراڈ کا بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بدنام زمانہ آئی ٹی کمپنی کے ساتھ منسلک رہا ہے. سائبر سپیس میں فیک ڈگریز کا کام کرتی تھی، لیکن ایف آئی اے نے اس پہ ہاتھ ڈالا اور اس کے آنرز بھی پھر اندر گئے اور اس کے بعد پھر لیٹر آن چینل سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑا. ارمغان کی آن لائن کرائم، سائبر کرائم کو لے کے یہ اسی بدنام زمانہ کمپنی میں اس نے ٹریننگ حاصل کی ہے. جو کل ایف آئی اے نے اس ریڈ کیا ہے، اس میں 18 کے قریب مزید لیپ ٹاپ ملے ہیں. منی لانڈرنگ کا کیس اس کے اوپر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو پیسہ ہے ایف آئی اے کو اس کے اکاؤنٹس ڈیٹیل بھی معلوم ہوئی ہے، جو یو ایس، یو کے اینڈ ادر لوکل بھی ہیں اور ادر کنٹریز پہ بھی ہیں. مرڈر کا کیس ہے، اسی طرف منی لانڈرنگ ہے، سائبر کرائم ریلیٹڈ ہے. آلریڈی 11 کیسز اس کے اوپر پولیس نے پہلے درج کیے ہوئے ہیں. ایف آئی اے سائبر کرائم، اس سے جتنے بھی امپلائیز اس نے انگیج کیے ہوئے تھے آن لائن فراڈ کے حوالے سے، آج بھی ایف آئی اے سائبر کرائم نے ڈزن اور 100 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈی بریف کیا ہے یا ان کو پروب کیا ہے، انٹروگیٹ کیا ہے. السلام علیکم، میں ذوالقرنین طاہر. مصطفیٰ مرڈر کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے حوالے سے مزید انکشافات آنے کا سلسلہ جاری ہے. ارمغان جو ہے وہ اپنا آن لائن فراڈ کا بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بدنام زمانہ آئی ٹی کمپنی کے ساتھ منسلک رہا ہے، جو کہ سائبر سپیس میں فیک ڈگریز کا کام کرتی تھی، بیچنے کا کام کرتی تھی. اور ساتھ میں بعد میں اس نے ایک بڑا نیوز چینل بھی لے کے آئی وہی کمپنی، لیکن ایف آئی اے نے اس پہ ہاتھ ڈالا اور اس کے آنرز بھی پھر اندر گئے اور اس کے بعد پھر لیٹر آن چینل سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑا. تو اس کی بیسک ٹریننگ جو ہے ارمغان کی آن لائن کرائم، سائبر کرائم کو لے کے یہ اسی بدنام زمانہ کمپنی میں اس نے ٹریننگ حاصل کی ہے. اور allegedly اس لیے کیونکہ انویسٹیگیشن از انڈر وے. اور جو کل ایف آئی اے نے اس ریڈ کیا ہے، اس میں 18 کے قریب مزید لیپ ٹاپ ملے ہیں، جو اب ٹوٹل تعداد 82 لیپ ٹاپ ریکورڈ فرام ہز ہاؤس. ان لیپ ٹاپ پہ جو کرپٹو کرنسی کا بزنس، اس کے علاوہ جو آن لائن اسی سے ریلیٹڈ آن لائن فراڈ ٹرانزیکشنز ہیں، وہ ساری انہی کمپیوٹر کے پیٹ کے اندر ہیں، جو کہ فورینزک کروانے کے بعد یہ انفارمیشن اگلیں گے یہ لیپ ٹاپ. تو اس کے علاوہ ایف آئی اے جو ہے، ایف آئی اے سائبر کرائم، اس سے جتنے بھی امپلائیز اس نے انگیج کیے ہوئے تھے آن لائن فراڈ کے حوالے سے، اور پتہ نہیں وہ انیڈورٹنٹلی بھی، ڈیلیبریٹلی اور ناٹ ڈیلیبریٹلی اس سارے اس کا حصہ تھے یا نہیں تھے. ایف آئی اے ان سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے. آج بھی ایف آئی اے سائبر کرائم نے ڈزن اور 100 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈی بریف کیا ہے یا ان کو پروب کیا ہے، انٹروگیٹ کیا ہے. اور پیرالل کل کے ریڈ میں جو ایف آئی اے نے وہ کیا ہے، وہ اس کی جو ہے 2.5 سے 3 کروڑ مالیت کی گاڑی بھی ساتھ میں لے گئے ہیں، ریکور کی ہے. اور اندر منی لانڈرنگ کا کیس اس کے اوپر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو پیسہ ہے ایف آئی اے کو اس کے اکاؤنٹس ڈیٹیل بھی معلوم ہوئی ہے، جو یو ایس، یو کے اینڈ ادر لوکل بھی ہیں اور ادر کنٹریز پہ بھی ہیں. جو یہ پیسہ یہاں سے لانڈر کرتا تھا اور سکسیسفلی ہی مینیج ٹو لانڈر ملینز آف ڈالرز ابراڈ. اور منی لانڈرنگ کا تگڑا کیس اس کے اوپر ہونے جا رہا ہے. دیکھیں کہ اس پہ ایک طرف تو مرڈر کا کیس ہے، اسی طرف منی لانڈرنگ ہے، سائبر کرائم ریلیٹڈ ہے. آلریڈی 11 کیسز اس کے اوپر پولیس نے پہلے درج کیے ہوئے ہیں، جس میں جدھر جو پنجابی کہتے ہیں بکل مار کے نکل گیا ہے. تو بڑے آرام سے، کیونکہ ہیوج ڈرگ منی اس میں انوالو تھی. جو ڈرگ ٹریفکنگ کا انویسٹیگیشن ہے وہ اے این ایف کر رہی ہے، اور ساتھ میں ان کولابریشن ود پولیس. اس میں انکشافات کا سلسلہ تو آلریڈی آپ کے سامنے ہے کہ اس کا پورا نیٹ ورک امریکہ تک پھیلا ہوا ہے. اور اس ساری چین میں، جیسے کل کے ویلاگ میں نے بتایا کہ پولیس نے انکور کیا ہے کہ اس کی سپلائی چین جو لوکل لیول پہ تھی وہ 300 سے 400
جو ہے وہ یوتھ لڑکے اور لڑکیاں ایلیٹ کلاس کے ظاہر ہے جتنا پیسہ یہ ان سے بٹورتا تھا اور پھر آگے مینلی اس کو آگے پارک بھی کرتا تھا. سو ڈرگ منی, سائبر کرائم کی منی اور اینڈ دا ریسٹ آف کرپٹو کرنسی فراڈ, یہ سارا مل ملا کے زیادہ تر پیسہ اس نے باہر ہی پارک کیا ہے. اور اگر شاید اس کے فادر کو بھی پولیس انگیج کرے, راؤنڈ اپ کرے, تو کافی ساری چیزیں اس سے بھی سامنے آئیں گی. لیکن ابھی تک آئی تھنک ہی از آن بیل, جس کی وجہ سے اس کی نیک ابھی تک سیف ہے فرام دیٹ انٹروگیشن سے. اس کے علاوہ میں تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں اباؤٹ دا لیٹسٹ ان ایٹ, کہ مختلف ڈیوائسز تو ملی ہیں جو کہ وہ ساری کی ساری سائبر ریلیٹڈ ہے. بیسیکلی جو ہے سائبر والا کیس بھی اس کا بڑا تگڑا کیس بننے جا رہا ہے, اور اس میں جو اس کے امپلائیز ہیں وہی اس کے خلاف اپروور بنیں گے, وعدہ معاف گواہ بنیں گے. لیکن وعدہ معاف گواہ کی بات کرتے کرتے میں شراز کی طرف ضرور آؤں گا, جو کہ مین آئی وٹنس ہے مرڈر کا, کہ کس طرح سے اس بروٹل طریقے سے اس نے پہلے مصطفیٰ کو, ارمان نے مصطفیٰ کو ٹارچر کیا, ٹارچر کرنے کے بعد اس کو گاڑی میں ڈالا اور جا کے زندہ جلا دیا بلوچستان کے علاقے میں. تو ابھی تک شراز جو ہے وہ, جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ از پلینگ گیمس ناؤ, پہلے کہتا ہے کہ مجھے میں وعدہ معاف گواہ بنتا ہوں اور میں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہوں, لیکن جب مجسٹریٹ کے سامنے آتا ہے تو آگے کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو اس میں وٹنس ہوں, میں دوسرا بیان نہیں دے سکتا ابھی وعدہ معاف گواہ کا, آپ مجھ سے ایز اے وٹنس کا اسٹیٹمنٹ لیں اور میری جان چھوڑیں. تو اس کی جان کیسے چھوٹے گی, وہ مین کریکٹر ہے وہ بھی اس سارے اس میں, انلیس کہ وہ اپروور بنتا ہے, وہ پوری مجسٹریٹ کے آگے, کورٹ کے آگے انڈرٹیکنگ دیتا ہے, تو پھر آگے یہ سلسلہ اس میں چلے گا. دوسری جانب جو ہے ارمغان کے جو وہ لوگ ابھی تک باہر ہیں, ابھی ایک یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان دا ہول سیٹ اپ, ظاہر ہے ڈرگ منی اور ڈرگ سمگلنگ جو ہے امریکہ سے یہاں تک آنا ڈرگ کا, اور یہ پوری ایک چین ہے جس میں آپ کسٹم پولیس, کسٹم اور بیوروکریسی, یہ سارے اس میں کہیں نہ کہیں پورے تھریڈ میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. تو کیا ابھی تک پولیس یا انویسٹیگیٹرز کی میں بیسیکلی بات کروں گا, مقدس حیدر جو ہے ڈی آئی جی, وہ انویسٹیگیشن ٹیم کے ہیڈ ہیں, وہ بڑے نام سامنے لے کے نہیں آئے, آلدو کہ ان کے بارے میں شنید ہے کہ سب چیزیں ان کے پاس ہیں. کون کون اس نیٹ ورک کو سپورٹ کرتا رہا ہے, فیسیلیٹیٹر, جو پبلک اب جاننا چاہ رہی ہے کہ اس سارے نیٹ ورک کے فیسیلیٹیٹرز کون تھے, کون سہولت کار تھے. تو سہولت کاروں کا نام جلد سامنے آنا چاہیے. ایوری باڈی اینکشیسلی ویٹنگ فار دیٹ.